السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 31 اگست بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 82 ہے اور حدیث نمبر 523 سے لے کر 528 تک انشاءاللہ درس حدیث جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب دعاء العائد للمریض بالشفاء، کہ مریض کی عیادت کے وقت اس کی شفا کے لیے دعا کرنا۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن عمرو بن سعید عن حمید بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بنو سعد کے 3 حضرات نے اور انہوں نے اپنے باپ سے یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فبکا، حضرت سعد رونے لگے، یعودہ، تو آپ اپنے بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رونے لگے، بمکہ فبکا، وہ رونے لگ پڑے۔ فقال ما یبکی کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی سعد تو کیوں روتا ہے؟ قال، وہ کہنے لگے خشیت ان اموت بارض التي ہاجرت منها كما مات سعد، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ فکر لگ گئی ہے کہ کہیں میں ایسی زمین میں نہ مر جاؤں جہاں سے ہجرت کی تھی، جیسے حضرت سعد بن خولہ مر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اشف سعدا ثلاثا، تو آپ نے 3 مرتبہ دعا کی کہ یا اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے۔ تو یہی امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو پھر اس کے لیے شفا کی دعا بھی کرو۔ تو سرکار نے دعا کر دی، جب دعا کر دی تو فقال علی مال کثیر یارثنی ابنتی، کہنے لگے سعد یا رسول اللہ میرے پاس مال کافی ہے اور میری بیٹی ایک ہی ہے۔ وہ یہ حدیث پیچھے بیان ہو چکی ہے، ان کی بیٹی کا نام تھا حضرت عائشہ بنت سعد، تو انہوں نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے، افعوسی بمالی کلی، کیا میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کر جاؤں؟ سبحان اللہ، میری تو ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا خرچہ تو اس کے خامد پر پڑ جائے گا، تو کیا میں سارے مال کی وصیت کر دوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے؟ تو قال لا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تم کر سکتے۔ تو قال فبالثلثین، تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر میں 3 حصے کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، کہ بھائی ایسا بھی کرنا۔ اور قال فالنصفی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آدھا کر دوں؟ آپ 3 حصے کی اجازت نہیں دے رہے، آدھا تو کر دوں؟ قال لا، سرکار نے فرمایا بھی آدھا بھی؟ تو قال فالثلثی، تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تیسرا حصہ تو کر ہی دوں، کہ 2 حصے بیٹی لے جائے اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں۔ قال الثلث والثلث کثیر، آپ نے فرمایا بھائی یہ تیسرا کر دے پر یہ بھی بہت زیادہ ہے، بولو یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آگے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ بات سنو،
ان صدقہ من مالک صدقۃ، کہ بلا شبہ جو مال بھی تم اپنے اوپر خرچ کرو گے یہ بھی صدقہ ہوگا۔ بولو جی، جو تم اپنے اوپر خرچ کرو گے وہ بھی صدقہ ہوگا۔ اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سخی بنانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے اوپر خرچے کو بھی صدقے کا درجہ عطا فرما رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ان صدقہ من مالک صدقۃ، کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تو صدقہ کرے گا نا، اپنے اوپر اپنا مال خرچ کرے گا، وَنَفْقَتُكَ عَلَىٰ عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، اور جو تو اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِن طَعَامِكَ لَكَ صَدَقَةٌ، کہو سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو تم اپنے اہل و عیال کو خوشحال کرو گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے محتاج رہیں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ وَإِنَّكَ أَن تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ يَتَكَفُّونَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهِ، فرمایا کہ تو جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا یہ صدقہ ہے، اور یہ تو بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کو مالدار چھوڑ کے جا، وہ ایسا نہ ہو کہ تیرے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے پھرے۔ تو اس لیے بھائی اپنے اہل و عیال کو دینا، اس پر بھی اللہ نے صدقے کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 524، باب فضل عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کا ثواب کیا ہے۔ سب مل کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابی قلابۃ عن ابی الاشعث الصنعانی عن ابی اسماء قال من عاد اخاہ کان فی خرفۃ الجنہ۔ حضرت ابو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی عیادت کرے گا، بولو، جو اپنے کسی بھائی کی عیادت کرے گا تو فرمایا کان فی خرفۃ الجنۃ، وہ جنت کے باغوں میں ہوگا۔ بولو جی، وہ جنت کے باغوں میں ہوگا۔ تو آگے پھر قلت لأبی قلابۃ ما خرفۃ الجنۃ، کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ جنت کے باغ میں ہونے کا کیا ہے، جنت کے باغ میں ہونے کا کیا ہوگا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی قال جناحا قلت لأبی قلابۃ امن حدثہ ابو اسماء قال عن ثوبان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنت کا تازہ پھل ہوگا۔ میں نے پھر پوچھا ابو اسماء سے کہ یہ بات تم نے کس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، جنت کے باغ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے تمہارا گزر ہو تو کچھ میوہ کھا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کے باغ دنیا میں کون سے ہیں اور اس میں میوہ کھانا کیا ہے؟ تو فرمایا ہر مسجد جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں بیٹھ کر دین کی بات سن لو، کہہ لو سبحان اللہ، کہہ لو الحمدللہ، کہہ لو قرآن پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، جو بھی رب کا ذکر کرو گے سمجھو تم جنت کا میوہ کھا رہے ہو۔ تو بھائیو، اسی طرح بالکل اسی درجے پر یہ حدیث ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کسی مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ جنت کا پھل کھانے جا رہے ہیں، آپ جنت کے باغ میں جا رہے ہیں۔ جتنی دیر بیٹھیں گے اس سے دینی باتیں کریں گے، انشاءاللہ وہ جنت کا پھل ہی ملتا رہے گا۔ آگے حدیث نمبر 525 ہے، وہ حدیث یہی ہے، میں سند پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا ابن حبیب ابن ابی ثابت قال حدثنا ابو اسامہ عن المثنى اظنه ابن سعید قال حدثنا ابو قلابۃ عن ابی الاشعث عن ابی اسماء الرجیجی
ان ثوبان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، حدیث وہی ہے جو میں نے اوپر سنا دی، سند میں نے پڑھ دی۔ آگے حدیث نمبر 526، باب الحدیث للمریض والعائد، کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو کیا کہیں؟ بولو اس کو کیا کہیں؟ اور میں تو نے دسیا نا بھی یہ نہیں کہنا انہیں بچنا نہیں، وہ ساڈا رشتے دار ہے، جتنے بھی جانا ہے آنا بس کر لو جو کرنا جے، لے جو جڑے ہسپتال انہیں بچنا اور وہ 2-3 مہینے پہلے ہی یہ گلا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ کرے کیا کہیں کیا، توجہ سے۔ حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال اخبرني ابي ان ابا بکر بن حزم ومحمد بن المنقدر في ناس من آل المسجد عادوا عمر بن الحكيم بن رافع الانصاري قالوا يا ابا حفص حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عاد مریضا خاد فی الرحمت حتی اذا قاد استقر فیہا۔ حضرت عبد الحمید بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ ابو بکر ابن حزم اور محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسجد میں موجود لوگوں میں شامل تھے، سب نے عمر بن الحکیم بن رافع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرتے وقت کہا کہ اے ابو حفص ہمیں کوئی حدیث تو سناؤ۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں اور بیمار تھے عمر بن الحکم بن رافع انصاری، تو جو ان کی عیادت کرنے آئے وہ کہنے لگے جی آپ ہمیں کوئی حدیث تو سنا دو، تو ابو حفص ہمیں کوئی حدیث تو سناؤ۔ تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کسی مریض کی عیادت کرے جب تک وہ عیادت کرتا رہے گا سمجھ لو وہ اللہ کی رحمت میں غوطے لگا رہا ہے، اور جب وہاں بیٹھ گیا تو مستقل طور پر اللہ کی رحمت اس کو گھیر لے گی۔ بولو جی اللہ کی رحمت اس کو گھیر لے گی۔ اور یہ ایک دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر ہم صبح کسی کی عیادت کرنے جائیں تو شام تک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کی مغفرت اور برکت کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، اور اگر یہ شام کو پوچھنے چلا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آیا کہ یہ رحمت میں غوطے لگا رہا ہے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 527، باب من صلی عند المریض، کہ مریض کے پاس نماز پڑھنا جائز ہے۔ بولو مریض کے پاس نماز پڑھنا بھی۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن عمر عن عطاء قال عاد ابن عمران بن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر رکعتین وقال ان سفر، کہ حضرت عطاء رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کرنے آئے، میں بیمار تھا تو نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا کہ بھائی ہم مسافر ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھائی اور کیا فرمایا کہ ہم تو یقیناً وہ ظہر کی نماز ہوگی، عصر کی نماز ہوگی، مغرب یا مغرب نہیں عشاء کی نماز ہوگی، یعنی ظہر عصر یا پھر عشاء کی نماز ہوگی۔ باقی تو کسی نماز میں 2 رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہے، مغرب میں بھی کوئی نہیں اور بولو فجر میں بھی کوئی نہیں۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 528، باب عیادت المشرکی، مشرک کی عیادت کرنا۔ بولو مشرکی، یہاں تو بڑا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، فلاں سے ملنے چلا گیا، فلاں کے پاس چلا گیا، تو کیوں گیا ہے؟ بھائی تو اسلام کی پابندی لگائی ہے تو بتا، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا کہ فلاں کے پاس کیوں نہیں جا رہا ہے اور فلاں کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ حدیث قرآن نے پابندی لگائی ہے تو بتا، نہیں تو دیکھ آگے پڑھ کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ پچھلے دن ایک میٹنگ ہوئی یہاں اور مولوی صاحبان یہ باتیں کرنے لگے جی آپ فلاں کے پاس جاتے ہیں فلاں، میں نے کہا بھی مجھے قرآن اجازت دیتا ہے، اللہ کے نبی گئے ہیں کافروں کے پاس، اور ہم تو کافروں کے پاس نہیں جا رہے، کافر نہیں سمجھتے، پر جو کافر ہیں ان کے پاس بھی جانا جائز ہے۔ وہ جی کس وجہ سے گئے؟ میں کہا جی روٹی کھان گئے، تو نا سبحان اللہ، یہودی عورت نے دعوت کی، حضور کی کھانا پکایا اور کہا جی میرے گھر تشریف لائے اور کھانا کھا لیں، اور حضور کھانا کھانے چلے گئے
اور اس نے کھانے میں زہر ڈالا ہوا تھا، ایک صحابی شہید ہو گئے، اس کے بعد بھی حضور نے اعلان نہیں کیا کہ کسی کافر کے پاس جانا جائز ہے، وہ دوسرا تیسرے لقمہ خود ہی بولا کہ وہ گوشت بکری کا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، اس یہودیہ نے اس میں زہر ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے مشرکوں کو حضور بلا کر کھانا کھلا کر دین سناتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا شاید کسی مولوی صاحب سے، عالم دین سے، کہ ایک معاہدہ تھا حلف الفضول، بولو کیا جی؟ حلف الفضول۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک معاہدہ تھا مکہ کے سرداروں کا کہ اگر باہر سے کسی آنے والے پر مکہ کی دھرتی میں بیت اللہ کے پاس ظلم ہوا تو ہم اس کا مداوع کریں گے، اس غریب کا بدلہ دیں گے اس کو۔ یہ معاہدہ کچھ پرانا ہو گیا تھا تو سرداروں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں حضور کو بھی بلا لیا۔ کوئی بھی اور مسلمان وہاں، تو سارے کافر اور مشرک سردار تھے، حضور کو بلایا، آپ بھی چلے گئے اور آپ اس معاہدے میں شریک ہوئے کہ واقعی اگر کسی غریب پر ظلم ہو، لوٹا گیا، تو ہم اس غریب کا ساتھ ہے، اس کی مدد کریں گے۔ واپسی پر یہ بات صحابہ نے کہی کہ یا رسول اللہ آپ جا کے کافروں میں بیٹھ گئے، کافر سرداروں میں؟ ہائے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ غریبوں کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے اور مجھے جب بھی بلایا گیا ہے ایسے کام کے لیے میں جاؤں گا۔ بولو جی، ایسے کام کے لیے جاؤں گا۔ سورہ آل عمران میں آ رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان یہودیوں اور عیسائیوں سے فرماؤ کہ آؤ جمع ہو جائیں ہم ان باتوں پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں، جن میں اختلاف ہے۔ وہ کیا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے۔ تو بہرحال یہ بھی حدیث آ گئی، مشرک کی عیادت کرنا۔ حدیث سنیے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمرض۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی، بولو نا بھائی، رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کرتا تھا۔ سن رہے ہیں بھائی؟ پھر لفظ پڑھ دوں، ان غلاما من الیہود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی تھا اور یہودی ہوتے ہوئے حضور کی خدمت کرتا تھا۔ انہوں نے ان گنڈا مار چھڑیاں نے کسی نے ملنا ہی نہیں، اور وہ یہودی ہوتے ہوئے حضور کا خادم ہے۔ فمرض، وہ بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پھر اس کی عیادت کے لیے خود تشریف لے گئے۔ یعودہ فقعد عند رأسہ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ بولو جی، اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا فقال اسلم، کہا کہ بھائی مسلمان ہو جا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اس کے آخری سانس چل رہے تھے۔ فنظر الی ابیہ، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے کہ میں کیا جواب دوں۔ تو باپ کہنے لگا فقال له اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مان جا۔ سبحان اللہ۔ تو فاسلم، اس نے اسلام قبول ہے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور وہاں سے نکلے، وہو یقول، جو ہی جناب اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب سرکار وہاں سے نکلے تو فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا ہے، جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ مرتے وقت آخری سانسوں میں کلمہ پڑھنا بھی انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب